آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر جگہ کیمرے لگے ہوتے ہیں۔ اگر کسی نے کوئی اللہ نہ کرے فحاشی عریانی یا بے حیائی یا کوئی گندا کام کیا، اس کی ویڈیو بن گئی، جو ویڈیو لیک کر دیتے ہیں، تو کیا وہ اس زمرے میں آتے ہیں جو ویڈیو لیک ہو جاتی ہے مختلف لوگوں کی، سیاسی لوگوں کے بھی، دوسرے لوگوں کے بھی، تو یہ ویڈیو لیک کرنا بھی اس میں آئے گا؟ دیکھیں بڑا اہم سوال ہے، اور آج کل کے معاشرے میں ظاہر ہے کہ یہ چیز جب سے سوشل میڈیا ہر آدمی کے ہاتھ میں آیا ہے ہوں، تو ہر آدمی آزاد ہے، اور جو وہ سمجھتا ہے کہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ کر لیتا ہے جو اس کی سمجھ میں آتا ہوں، ہے۔ لیکن ہمارے لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں سوشل میڈیا آپ کے ہاتھ تو آزاد ہیں، لیکن قرآن کریم میں آتا ہے کہ قیامت کے دن یہ ہاتھ اور یہ انگلیاں گواہی دیں گی، اس سے ہوں، پوچھا جائے گا کیا تم نے اس انگلیوں سے کیا کیا تھا۔ ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ جب اس طرح کی ویڈیوز لیک ہوتی ہیں، چاہے وہ کسی بھی طبقے کی، کسی بھی آدمی کی ہو، کسی سیاسی آدمی کی ہو، کسی ادارے کی، کسی کی بھی ہو، جب کوئی ویڈیو لیک ہوتی ہے، پہلی بات یہ ہے کہ جس آدمی نے یہ گناہ کیا ہے، جو معاذ اللہ کوئی برائی کا کام کر رہا ہے، جس کی ویڈیو بنی ہے، ایک تو وہ مجرم ہے، ہوں، دوسرے نمبر پر وہ شخص مجرم ہے جو اس طرح کے کاموں کی ویڈیوز بنا رہا ہے، ٹھیک، تیسرے نمبر پر وہ شخص مجرم ہے جو اس طرح کی ویڈیوز بنانے کے بعد اس کو شیئر کر رہا ہے۔ ہوں، یہ جو سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات جب یہ بات کی جاتی ہے کہ یار آپ اس طرح کی ویڈیوز شیئر نہ کریں، معاشرے میں بے حیائی کو پروموٹ نہ کریں، تو یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ بھائی اس کا مطلب اس نے گناہ کیا ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ اس کو کچھ نہ کہیں۔ بھائی اس کا یہ مطلب کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ اس کو چھوڑ دیں۔ مقصد یہ ہے کہ اگر اس نے گناہ کا کام کیا، ایک گناہ ہوا، ہوں، کسی نے اس کی ریکارڈنگ کی، اس نے دوسرا ہوں، گناہ کیا۔ اب یہ تو دو لوگوں، تین لوگوں کے درمیان کا معاملہ تھا، جب اس نے اس کی ریکارڈنگ کرنے کے بعد اس کو شیئر کرنا شروع کیا اور ہر آدمی اس میں حصہ لیتا چلا جا رہا ہے، تو لاکھوں کروڑوں لوگوں تک وہ پیغام جا رہا ہے، ہر آدمی وہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، تو جتنے لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کو فائدہ تو کچھ نہیں ہو رہا نا، ہوں، اس ویڈیو سے کون سا ان کو کوئی ہوں، ثواب ملے گا؟ ہوں، گناہ ہی ملے گا ہوں، دیکھنے سے۔ پھر جہاں جہاں وہ شیئر کرے گا، حدیث میں آتا ہے کہ من سن سنتا حسنۃ فلہ اجرھا واجر من عمل بہا، کوئی اچھی سنت جاری کی، کوئی اچھا کام جاری کیا تو جتنے لوگ عمل کریں گے ہاں، سب کا ثواب ہے، ہاں، اور کوئی بری سنت، کوئی برا کام آگے شیئر کر دیا اور لوگ اس پہ عمل کرنے لگ گئے یا اس کو دیکھنے لگ گئے، تو جتنے لوگ دیکھتے رہیں گے سب کا گناہ اس کو ملے گا۔ یہ اس گناہ بے لذت ہے۔ گناہ بے لذت ہے اور گناہ جاری ہے، یعنی ہوں، مستقل جب تک یہ چیز دیکھی جاتی رہے گی، یا اس کی وجہ سے جس کے دل میں جو بدگمانی، بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ویڈیوز لیک ہو جاتی ہیں، ہوں، اب پتہ نہیں وہ حقیقت ہیں یا نہیں، اس کا اگر آپ فرانزک آڈٹ کروائیں، پتہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوں، ہوتا ہے پتہ چلتا ہے کہ ہوں، ویڈیوز اوریجنل نہیں ہے، ہوں، اس میں کوئی ایڈیٹنگ ہوئی ہے، بہت ساری چیزیں۔ ہوں، آج کل معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کی عزتیں اچھالنا آدمی کی یہ انگوٹھے کی ایک مار ہے، ہوں، اور حدیث میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا، ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، کہ اللہ اکبر، تمہاری عزت ایک دوسرے پر ایسی حرام ہے، ایسی حرمت والی ہے، جیسے آج کا دن، یہ عرفات کا میدان، ذی الحجہ کا مہینہ، 9 ذی الحجہ کا دن، جس طرح ان چیزوں کا احترام ہے، اسی طرح ایک مسلمان کی عزت کا احترام ہے۔ آج کوئی ویڈیو لیک ہوتی ہے، دوسرا آدمی اس کو شیئر کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کو اس کی خبر ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس فاسق آدمی خبر لے کر آ رہا ہے تو اس کی آپ تحقیق کرو۔ تحقیق، جس نے یہ ویڈیو بنائی ہے، جس نے یہ کام کیا، وہ کوئی اچھا کام کیا؟ یہ تو فاسق آدمی ہے جس نے بھی یہ کام کیا ہے، تو اس نے جب اس کو شیئر کرنا شروع کیا، اس کی تحقیق کریں، اور آپ اس آدمی کے ساتھ جس کی یہ ویڈیو ہے، آپ اس سے رابطہ کریں کہ بھائی اس طرح آپ کی ایک ویڈیو آئی ہے اور آپ اس سے توبہ کر لیں، یہ شیئر ہو جائے گی فلاں فلاں، اس کو کوئی نصیحت کی بات کر دیں، جو مقصد ہے، اس لیے کہ حدیث کا، قرآن کریم کا اگر ہم مطالعہ کریں، ہمیں یہی بتایا گیا کہ اگر مسلمان کی کوئی برائی، کوئی عیب نظر آتا ہے، اس پہ پردہ ڈالیں۔ من ستر مسلمہ، من ستر مسلما سترہ اللہ، حدیث میں آتا ہے کسی مسلمان کی برائی کے پیچھے مت لگو، اور یہ بھی حضور نے فرمایا جو کسی مسلمان کی برائی اور عیوب کے پیچھے لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کو دنیا کے سامنے واضح اور آشکارا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گھر کے بیچوں بیچ رسوا کر دیتے ہیں۔ یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے۔ اگر کسی کے بارے میں کوئی ایسا معاملہ ہے تو جو قانونی طریقہ کار ہے اس کو اختیار کیا جائے، جو اس کو سزا دلوانے کی کوئی صورت ہو سکتی ہے وہ اختیار کی جائے، اس کو نصیحت کی جانی چاہیے وہ نصیحت کی جائے، لیکن اس طریقے سے سوشل میڈیا پہ ہر آدمی کی چیز، جب تک اس کی تحقیق ہوتی ہے اس آدمی کی عزت خاک میں مل گئی ہوتی ہے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، سیاسی جو بھی لوگوں کی آپس جو تعلق ہوتا ہے سیاسی پارٹی سے، کسی کا کوئی پی ٹی آئی کا ہے، کوئی نون لیگ کا ہے، کوئی پی پی کا ہے، تو وہ اگر دیکھتا ہے کہ یار میرے فریق مخالف کی کوئی ویڈیو ہاتھ لگ گئی تو وہ اس کو ثواب سمجھ کے شیئر کرتا ہے، دوسرے کے ہاتھ میں اس کی لگ گئی تو وہ اس کو ثواب سمجھ کے شیئر کر رہا حالانکہ ہوتا ہے۔ بہت بڑا گناہ ہے یہ۔
کبیرہ گناہ ہے، اور قرآن کریم کی یہ سورہ نور کی واضح آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو ہمیں اللہ بحیثیت مسلمان یہ دیکھنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید سوشل میڈیا کے بارے میں اسلام کی کوئی تعلیم ہی نہیں ہے اور اسلام کی کوئی ہدایات ہی نہیں ہے، سوشل میڈیا تو آج کے دور کی چیز ہے، جیسے استعمال کریں، اور زبان سے کہتے ہیں کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔